السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہو۔ اللہ کی عادت کیا رہی ہے قوموں کے متعلق، اس کا ایک اگلے قصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اعمال حسنہ ہمارے ظاہری جسم پر بھی اچھے اثرات ڈالتے ہیں، اور ہم جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارے ظاہری حصے کو بھی مسخ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، جو دو اہم اعتراضات ہیں جو اکثر جو اہل علم ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اٹھاتے ہیں۔ کہ پہلا تو یہ ہے کہ اول انبیاء اولیاء عموماً گناہوں سے مبرہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مصائب کا شکار بنتے ہیں۔ کوئی قتل ہوتا ہے، کوئی جیل میں پھینک دیا جاتا ہے، کسی کو سلے پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مصائب کو ابتلاؤں یعنی امتحان قرار دیا ہے، یعنی امتحان استعداد ہمت جانچنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ سزا دینے کے لیے۔ اگر وہ شخص بیمار ہو جائے یا مفلس تو سمجھ لیجئے کہ اللہ اس کا امتحان لے رہا ہے۔ تو پہلے جو جہاں تک سوال ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو جو ہے وہ بھی یعنی یہ بیماریاں اور اس طرح کا واقعات کیوں ہوتے ہیں، جواب یہ ہے کہ مسرت عجیب عجیب رنگ بدلتی ہے۔ کبھی اچھل کود اور کہکوں کے لباس میں جلوہ دکھاتی ہے، کبھی آنسوؤں کا روپ دھار لیتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک بچھڑا ہوا بیٹا طویل مدت کے بعد ماں سے ملتا ہے، ماں کے دل میں مسرت کا ایک طوفان اٹھ کر آنسوؤں کی شکل اختیار کرے گا۔ ہم بعض اوقات کوئی گانا سن رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا شعر آ جاتا ہے کہ دل جھوم اٹھتا ہے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی برسنے لگتی ہے۔ بعض لوگوں کی کم ہوری، کم خوابی، جسمانی مشقت اور لذیذ حیات سے بھاگنے میں مسرت ملتی ہے۔ یونان کا فلسفی سقراط 4 دن کے باسی ٹکڑے کھاتا، بکری کے بالوں کا لباس پہنتا اور ایک ٹوٹے ہوئے بڑے مٹکے میں رہتا تھا۔ یہی حال اگر آپ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور صحابہ اکرام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ایران و روم کے دولت کے انبار ان کے سامنے تھے، لیکن یہ لوگ کھجور اور پتو پر اور ستو پر گزارا کرتے تھے، کھردرے کپڑے پہنتے اور 20 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے کے باوجود مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتے۔ ایک چور دوسرے کی دولت سمیٹ کر خوش ہوتا ہے، لیکن ایک کریم دوسروں کو کچھ دے کر لذت اٹھاتا ہے۔ بزدل میدان جنگ سے بھاگنے میں خرید سمجھتا ہے، لیکن ایک محب وطن سر دے کر شہادت کے مزے لوٹتا ہے۔ تم لا کہو کہ دل و جگر پہ تیر کھانے اور گلا کٹوانے میں کون سی لذت ہے، اس سوال کا جواب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ میں سب سے بڑی میری آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کروں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ آپ نے 3 بار فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھئے کہ جسم پر 96 زخم کھائے، تیر حلقوم سے پار ہو گیا، بچے پیاس سے تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے، لیکن آپ آب شہادت کے منصب عظیم کو حاصل کر کے ہی ہٹے۔ زندگی کی وہ کون سی بلندی ہے جس کی راہ سنگلاخ زمینوں اور خارزاروں سے ہو کر نہیں گزرتی؟ علم کے لیے برسوں محنت کرنا پڑتی ہے، عزت کے لیے خواہشات کو روننا پڑتا ہے، بندہ خدا بننے کے لیے راتیں بیداری میں کاٹنا پڑتی ہیں۔ جب منزل حسین و جمیل ہو تو راہ کی دشواریوں کی خاطر میں کون لاتا ہے؟ بلکہ سفر کی تلخیوں میں بھی ایک گونا راحت ملتی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو دوسری جگہ جا کر آپ کو کوئی ایک بڑا عہدہ مل جائے گا تو آپ اس طویل سفر میں بھی لذت ملے گی۔ کعبہ کی راہ بڑی کٹن ہے، لیکن وصل حبیب میں وہ لذت ہے کہ یہ طویل راہ گاتے اور جھومتے کٹ جاتی ہے۔ ڈاکٹر کے نشتر میں خلش ضرور ہے، لیکن شفا و صحت کی راحتوں کے سامنے یہ خلش کیا حقیقت رکھتی ہے؟ سار دینے میں چند لمحات کی تکلیف یقینی ہے، لیکن ذرا نتائج کا اندازہ لگائیے
ایک طرف وطن کے لاکھوں افراد دشمن کی تلوار سے بچ جاتے ہیں اور دوسری طرف شہید اور منور و متبصر فضاؤں میں جا پہنچتا ہے، جہاں ایک طرف جنت اپنے لاکھوں رہنائیوں کے ساتھ دعوت نظارہ دے رہی ہے، دوسری طرف قیام قدس سے جمال ایزدی کی شعائیں چھن چھن کر نکل رہی ہیں۔ جب منزل اتنی جمیل و جلیل ہو تو راہ کی تمام دشواریاں عین راحت بن جاتی ہیں۔ ان تمام دشواریوں کو دکھ سمجھتے ہیں، اگر تم ان تمام دشواریوں کو دکھ سمجھتے ہو، اگر تم ڈاکٹر کے نشتر کو زحمت قرار دیتے ہو، اگر تم شوق وصل کو اضطراب کرتے ہو، اگر تم راہوں کو جو دیار حبیب تک پہنچاتی ہیں تکلیف دہ خیال کرتے ہو، تو تمہاری اس نادانی کو کوتاہ نگاہی کا کوئی علاج نہیں، تمہاری اس نادانی اور کوتاہ نگاہی کا کوئی علاج نہیں۔ تو نے شمشیر شمر سے خون حسین رضی اللہ عنہ کے ٹپکتے ہوئے قطرے تو دیکھ لیے، لیکن وصال حبیب کے لیے وہ اضطراب اور وہ طوفان مسرت نہ دے سکے جو دل حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھا۔ تم نے مسیح علیہ السلام کو سپرد صلیب ہوتے تو دیکھ لیا، لیکن اس لذت بے قرار کا اندازہ نہ لگا سکے جسے مرد کامل سر دے کر خرید رہا تھا۔ یقیناً تمہارا معیار لذت و علم سخت ناقص و سطحی ہے، اور اس لیے تم نے انبیاء اور اولیاء کی راحتوں کو مسائل سمجھتے ہو۔ تم کرگس اور وہ شہین، تم شہین کے احوال و مقامات کو کیا جانو کہ کرگس کا جہاں اور ہے اور شہین کا جہاں اور۔ جہاں تک دوسرا سوال ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ بلند مناظر کی راہ بھی بڑی کٹن ہوتی ہے، شہادت کے لیے سر دینا پڑتا ہے، وطن کو آزاد کرانے کے لیے قید و بند کی سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں، عوام کو جگانے کے لیے جہاں بار کی خاک چھاننا پڑتی ہے۔ خدمت انسان ہی وہ بلند مقصد ہے جس کے لیے انبیاء و اولیاء نے سب کچھ دے دیا تھا۔ اس سفر میں بڑے بڑے مرحلے آتے ہیں، کبھی قید و بند، کبھی جلاوطنی، کبھی جائیداد ضبط، اور کبھی سلسلہ حیات ختم۔ خدمت انسان کی راہ بھی ایسی ہے، ان مراحل سے دو چار ان مراحل سے چاروں نچار گزرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم تمہیں مختلف امتحانات میں ڈالیں گے، کہیں خطروں میں گر جاؤ گے، کبھی فاقوں پر فاقے آئیں گے، کہیں مال و جان کی قربانی دینا پڑے گی۔ ممکن ہے تو دشمن کی فوجیں تمہاری فصلوں کو بھی رون ڈالیں، لیکن ان حوصلہ مند بہادروں کو کامیابی کی بشارت دے دیجیے جن پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے راہی ہیں اور زندگی کی حسین منزل یعنی اللہ کی طرف جا رہے۔ پھر پڑھیے، ہم تو اللہ کے راہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور زندگی کی حسین منزل یعنی اللہ کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ یہ آیت آج مظلوم ترین آیت بن چکی، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی راہی چھوٹے بڑے مصائب کی خاطر میں نہیں لاتے، اس لیے کہ ان کی منزل بہت دل فریب ہے، اور اس منزل کو سر کرنے کے لیے سرتا کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن آج یہ آیت صرف گورستانوں اور ماتم خانوں کے لیے مخصوص ہو چکی۔ چھت گرے تو انا للہ ہے، آگ لگے تو انا للہ ہے، چوری ہو تو انا للہ ہے، سر پر کوئی ڈنڈا پڑے تو انا للہ ہے، شاہ مرے تو انا للہ ہے، چور مرے تو انا للہ ہے۔ اس آیت کی طرح ہمارا تصور ابتلا و امتحان میں مسخ ہو چکا ہے۔ کجا وہ دشواریاں جن سے حکمان انسانیت کی بہت کو برہنگ گزرنا پڑتا ہے، کجا وہ مشکلات جو ہم اپنی نادانی اور کم کوشی یا بدکاری سے خرید لیتے ہیں، مثلا کام چوری کی وجہ سے کبھی امتحان میں فیل ہو جانا، کسی کنواں خانے سے کوئی مرض خرید لانا، اپنے ہاتھوں اپنی شخصیت، جوانی اور عصمت کا ستیہ ناش کر لینا، یا کفر شکنی کی وجہ سے جہل میں پہنچ جانا۔ اب اگر کوئی بس ہاں یہ کہے کہ میری یہ بیماری جو کنواں خانے سے لایا ہوں، میری یہ حیات زندہ مصائب انبیاء کی طرح ایک خدائی امتحان ہے، تو اس کے موضوع جگہ پاگل خانہ ہے، تو اس کو اس پاگل خانے میں بھیج دینا چاہیے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ مسند عدل پر مطمئن ہے، ہمارے معاملات اس کی بارگاہ میں مسلسل پیش ہو رہے ہیں، اور وہ جزا و سزا کے فیصلے قیام صادر کر رہا ہے۔ ایک منصف
اور خدا ترس حاکم سے یہ آرزو کرنا کہ وہ چوٹ کو چھوڑ دے اسے ظلم و بے انصافی کی دعوت دینا ہے۔ اس طرح اللہ سے امید رکھنا کہ وہ فریب کار، چور، ظالم، راشی، زانی اور بدخواہ انسانیت کو چھوڑ دے گا، اس کی ذات اقدس کو حاکم بدہن، ظالم و بے انصاف قرار دینا ہے۔ اللہ نے آج تک بد کو معاف نہیں کیا اور نہ وہ آئندہ اپنی اس عادت کو بدلنے کے لیے تیار ہے۔ صورت انعام ہے کہ ہم جرائم کاروں کو بہت جلد ذلیل کر دیں گے اور انہیں عذاب علیم میں مبتلا کر دیں گے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ خدا کی سیدھی راہ کو چھوڑ کر چال بازی سے کام لیتے ہیں۔ سورۃ الفاتر میں ہے کہ بڑی چال بازی ہی کا محاصرہ کیا کرتی ہیں۔ کیا یہ لوگ اقوام سابقہ کے اعمال و انجام پر درسگیر نگاہ ڈال رہے ہیں؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی عادت قطعاً نہیں بدلتی اور نہ یہ اپنی راہ سے ذرا بر سرکتی ہے۔ اللہ نے ہر بدکار کی قسمت میں شکست، ناکامی، بے بسی اور بے کسی لکھ دی ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کے اس فیصلے کو بدلنے کی ہمت رکھتا ہے؟ سورۃ فتح میں ہے کہ اگر بدکار لوگ کبھی تمہارے مقابل آئیں تو دم دبا کر بھاگ نکلیں گے اور پھر ان کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ یہ اللہ کی وہ عادت ہے جو ابتدا سے کائنات میں سرگرم عمل ہے اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو آج کی اس حصے کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے اور ہمیں زندگی میں آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔